پری پیمنٹ پینلٹی کیوں لگائی جاتی ہے؟ اگر کوئی کسٹمر جا کر فل پیمنٹ کرنا چاہ رہا ہے، لیٹس سے اس کے پاس پیسے آ گئے اور 1 سال میں وہ ماشاءاللہ پیمنٹ کر دیتا ہے، تو پھر کیوں اس پہ پری پینلٹی لگائی جاتی ہے؟ پری پیمنٹ پینلٹی نہیں ہے یہاں پہ، ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے پری پیمنٹ پینلٹی کا، بلکہ کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر کسٹمر ہم سے روٹین میں ہمارا 1 یونٹ خریدتا ہے ہر مہینے، تو ہم اس کو کاسٹ پرائس پہ سیل کر دیتے ہیں. لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ ایک ساتھ، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کو ایک فائدہ دکھ رہا ہے، مارکیٹ میں پرائس بہت تیزی سے بڑھ گئی ہے، یا اس کو اپنی رینٹ کی سیونگ کرنا چاہ رہا ہے، تو آ کے ہم سے 1 سے زیادہ یونٹ خرید سکتا ہے. اس کیس میں ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پراپرٹی کی ویلیو فار ایگزامپل اپریشیٹ ہو گئی 20%، 30%، 40%، تو ہم اس طرح سے ہم صرف کیا کریں گے، اپنے یونٹ کی ویلیو کو صرف 3% یا 3% اپریشیٹ کریں گے. لیکن ابھی ہم نے بات کی نا کہ اپریسیشن کا تو کانسیپٹ ان جنرل سیکوینس نارمل کیس میں اگر وہ اپنے 20 سال یا 15 سال پورے کرتا ہے تو کوئی اپریسیشن نہیں ہے. صرف ان یونٹس پہ جو وہ ایڈیشنل خریدنا چاہتا ہے، اگر مارکیٹ میں پرائس بڑھ گئی ہے تو اپریشیٹ ہوگا. اگر مارکیٹ میں پرائس نہیں بڑھی، فار ایگزامپل کانسٹنٹ پرائس چل رہی ہے، کانسٹنٹ رجیم ہے اس وقت، تو بینک اپنا یونٹ بغیر کسی پینلٹی یا بغیر کسی انکریز کے سیل کرتا ہے. تو اس میں کوئی پری پیمنٹ پینلٹی نہیں ہے، بلکہ ایک چیز جو 100 روپے کی تھی جو میں نے خریدی، آج وہ 150 روپے کی مارکیٹ میں بک رہی ہے، تو بینک صرف یہ کہتا ہے کہ اگر آپ جلدی خریدو گے تو میں آپ کو 103 کی دوں گا، ابھی بھی 47 روپیز کا بینیفٹ آپ کو ہی دوں گا. تو پینلٹی نہیں ہے بلکہ ایک پروفٹ آن سیل ہے جو بینک، کیونکہ اس کے بعد بینیفٹ کیا بینک نے دیا کہ اس کا فار ایگزامپل کسی نے 10 مہینے کا 10 یونٹ ہم سے خرید لیے ایک ساتھ، تو اب کسٹمر کا 10 منتھس کا جو رینٹ تھا، 10 مہینے کا جو کرایہ تھا وہ ویو ہو گیا. تو وہ اس کو اتنا بڑا بینیفٹ ملا اور بینک کو ایک چھوٹا سا گین ملا، کیونکہ بینک نے اس اسکیم کو رن کر رہا ہے. لیکن اگر کاسٹ نہیں بڑھتی تو ہم اس کو اسی قیمت پہ سیل کر دیتے ہیں. تھوڑی سی مجھے اور ایکسپلینیشن چاہیے ہوگی فرام اسلامک پوائنٹ آف ویو، کیا اس کے پیچھے ریزن بنتا ہے؟ بات یہ ہے کہ سمپل ورڈ تو نہیں چینج کر رہے. نہیں، یہ بات یہ ہے کہ ویسے پینلٹی لینا تو اسلام میں مال کی پینلٹی لینا جائز نہیں. ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں یہ بات تو سیکھی. لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ اس بات کا حق ہے مجھے، جب میں اس کا 80% کا مالک ہوں، تو کیا کہتا ہے مجھے اس بات کا بھی حق حاصل ہے کہ میں اس کو جب بھی آپ کو سیل کروں مارکیٹ پرائس سے بیچوں. ٹھیک ہے، چاہے مارکیٹ پرائس 100% بڑھ گئی ہو یا ڈبل ہو گئی ہو، 3 گنا بڑھ گئی ہو، تو میں آپ سے جو بھی مارکیٹ پرائس پہ لے سکتا ہوں. لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، مارکیٹ پرائس کو فورگو کر دیتے ہیں، ہم آپ کو جب بھی سیل کریں گے کاسٹ پرائس پہ کریں گے. لیکن اگر کلائنٹ یہ دیکھتا ہے کہ مثال کے طور پر اس نے معاہدہ کیا 20 سال کا ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے، ہم نے ڈپازیٹر سے پیسے جو لیے وہ 20 سال کے لانگ ٹرم بیسس پہ لیے، اور جب لانگ ٹرم پہ پیسے لیے تو اس کی جو شرح نفع ہے، جو مضاربہ کی شرح ہے، وہ بڑھا کے رکھی، ویٹیج ہم نے ہائی رکھا، اس کا زیادہ ریٹرن دینا ہے. تو وہ پیسہ ہم نے 20 سال کے لیے لیے، ٹھیک ہے، اور وہ پیسے ہم نے وہیں لگا دیے تو وہ 20 سال تک لے گا. اور اس نے کیا کیا، اس نے دیکھا جیسی پرائس کی 2 گنا بڑھ گئی یا 100% بڑھ گئی، تو اس نے وہ کٹ کیا 20 سال کا جو معاہدہ تھا، اور وہ آگے بینک کو سیل کرنے کے لیے، اور بینک سے کہتا ہے مجھ سے تم کاسٹ پرائس پہ خرید لو. اس نے قسطیں کتنی دی، کریڈٹر اس نے کتنے دیا، 2-3 مہینے کا اس نے کرایہ ادا کیا، ٹھیک ہے. تو اس کو فائدہ یہ ہو گیا کہ پرائس کی پراپرٹی تو اس کو دگنی مل گئی یا 3 گنی مل گئی، لیکن کرایہ اس نے صرف 2-3% یہ 2-3 رینٹل ہی پے کیے تھے. تو اس سے بینک کو بہت بڑا لاس ہو گیا، ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ اس نے پیسے اٹھائے ہوئے ہیں لانگ ٹرم بیسس کے اوپر، اور آگے اس کو اسی حساب سے اس نے ویٹیج طے کیا ہوا ہے، اور وہ پیسے جب اس کو واپس آ جائیں گے تو پیسے آئیڈل ہو جائیں گے. تو درحقیقت یہ ایک طریقے سے ان کو ڈسکریج کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا ٹول ہے کہ بھائی ہم آپ کو پھر ہم اپنے اس کاسٹ پرائس پہ نہیں بیچیں گے. اب اگر آپ ہمارے پاس سے جلدی آ جاؤ گے تو پھر ہم اس صورت میں 3% مہنگا بیچیں گے، اپنا یونٹ آپ کو 3% مہنگا بیچیں گے. اسلام تو اس بات کی بھی اجازت دیتا ہے کہ آپ 10% مہنگا بیچیں، کیونکہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب پری ایگریڈ جو پرائس ہے، جیسے میں نے کہا کہ جب آپ ایک چیز طے کر لیتے ہیں کہ میں اتنے % تو میں مہنگے دوں گا، تو یہ آپ کسی چیز کی پرچیز کر رہے ہیں یا سیل کر رہے ہیں. تو آپ نے جب ایگری کر لیا کہ میں ان سرکمسٹانسز کے اندر اگر میں کمپلائی کرتا رہا تو اس صورت کے اندر تو میں تو اس کو کاسٹ پرائس کے اوپر خرید لوں گا. ادروائز جو ہے اگر پہلے آگے خرید رہا ہوا تو 3% مہنگا خریدوں گا. تو پھر بھی جو ہے وہ مارکیٹ پرائس کو فالو کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ مارکیٹ پرائس جو ہے وہ کئی صورتوں میں زیادہ بڑھ جاتی ہے، زیادہ اپریشیٹ کر جاتی ہے بنسبت 3% کی. قاضی صاحب کہ جو لوگ وقت پہ پیمنٹ نہیں کر سکتے اس پہ بھی جو ہے پینلٹی لگائی جاتی ہے. اسلامک بینکنگ سے بھی اگر آپ نے فائنینس وجوہات دیکھی جاتی ہیں کہ فلاں خاص ڈیسیز ہے. اچھا، کنڈیشنز ہیں اس میں. آپ پروڈکٹ اسلامک پروڈکٹس میں ہرگز آپ اس طرح نہ سمجھے کہ یہ فلاں خاصا کوئی چیریٹی ہے یا فلاں خاصا کوئی اتنا چیز ہے. ہمیں بزنس ریلیٹڈ پروڈکٹ، سو اٹ ہیز ٹو بی مور بزنس اورینٹڈ، لائک یو نو. ہمیں ہر چیز کا ایک کاسٹ ہے، ہر چیز کی ایک ریونیو ہے، ٹھیک ہے. اب اگر خدا خاصا کوئی ڈیزیز ہے تو امیڈیٹلی اسٹاپ پیمنٹ.
I mean, unless اس کی کوئی کیا کہتے ہیں اس کو وارث ہوں ان کے, تو وہ آ کے نیگوشیٹ کر لیتے ہیں, یا دے ٹیک دی ریسپانسبلٹی ٹو کنٹینیو ود دیٹ. بٹ یہ کہ جب تک ڈیسیز کیس میں جب تک کوئی آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہوتی ہے, دا رینٹل اسٹاپس. ٹھیک ہے, اور اسی طرح بہت ساری سہولتیں ہیں جہاں پر اگر بزنس پوائنٹ سے دیکھتے ہیں, پھر ڈاکٹر صاحب یہ بھی کانسیپٹ کلیئر کرتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پہ بھی لیٹ فی کوئی کلائنٹ دے رہا ہوتا ہے تو کیا بینک اس کو استعمال کر سکتا ہے ایز اے ریونیو, یا وہ صرف چیریٹی میں جاتا ہے؟ نہیں, اصل میں تھوڑا سا اس میں کنفیوژن ہے. میں تھوڑا مزید آپ کو وضاحت کر دوں اس بات کی کہ پینلٹی جو ہے نا وہ کسی بھی صورت میں لینا جائز نہیں ہے, اور نہ چارج کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے, اور خاص طور پہ کسی چیز کی لیٹ پیمنٹ پینلٹی جو ہوتی ہے وہ چاہے جان بوجھ کر دے چاہے کسی بھی صورت میں دے, وہ انٹرسٹ کے زمرے میں آتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ دراصل بات یہ تھی, جو اسلامی بینکوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ آیا وہ یہ آیا, جس کو ہمیں سب اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ آپ کوئی بھی موڈ استعمال کر رہے ہوں, مثال کے طور پر مرابحہ کر رہے ہوں, یا اجارہ کر رہے ہوں, یا ڈیمنشنگ مشارکہ کر رہے ہوں, تو آپ نے جو ہے وہ پیمنٹس کرنی ہے. مرابحہ کر رہے ہوں تو آپ نے انسٹالمنٹ پے کرنی ہے. ٹھیک ہے, اجارہ کر رہے ہوں تو آپ نے شروع میں رینٹل پے کرنا ہے. ڈیمنشنگ مشارکہ کر رہے ہوں تو آپ نے رینٹل پیمنٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, اب اگر ایک آدمی رینٹ کے اوپر کو وقت کے اوپر پے نہیں کرتا, صحیح, ٹھیک ہے, اور کہتا ہے کہ میں ڈیفالٹ کر جاتا ہوں, ٹھیک ہے, اور ایک آدمی وقت کے اوپر پیمنٹ نہیں کرتا, تو اسلامی بینک کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ اس رینٹل کو کمپاؤنڈ کرے, ٹھیک ہے, اور اس کو رول اوور کرے اور کہے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے تمہارا یہ رینٹ تھا اور یہ آج تو نے ڈیلے کر دیا تو اتنا اس کا انٹرسٹ بن گیا, لہٰذا ٹوٹل جو ہے نا وہ اتنا ہو گیا, اب اگلی دفعہ جو ہے اس کو فردر رول اوور کر دیتے ہیں. تو یہ رول اوور کا کانسیپٹ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب کانسیپٹ نہیں ہے تو پھر اسلامی بینک کے لیے بڑا مسئلہ آیا کہ لوگ کو تو ایک طریقے سے انسینٹیو مل گیا ٹو ڈیلے ان پیمنٹ, کہ وہ جو ہے ڈیفالٹ کریں. تو اس کا کیا حل نکالا جائے؟ تو علماء نے اس کا حل یہ تجویز کیا کہ اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس کی طرف سے وہ ایک خود ہی اپنے طور پہ انڈر ٹیکنگ دے دے, کہ التزام کر لے, ایک وعدہ کر لے کہ اگر میں نے خدا نخواستہ کبھی لیٹ پیمنٹ کی تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا. ٹھیک ہے, یہ پہلے سے یہ ایسی ہو گیا جیسے کہ کوئی آدمی کہا کہ اگر میں نے نماز نہیں پڑھی فجر کی آج تو میں جو ہے وہ فجر کی نماز بھی پڑھوں گا. اگلے پروگرام سے بھی ہم دوسرے پروڈکٹس پر بات کریں گے, وہاں پر بھی لیٹ فی کا جو ہے ایشو آئے گا, تو اس میں ہم آپ سے چاہیں گے ایک دفعہ پھر آپ تفصیل سے جو ہے اس کو ڈسکس کر لیں, کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ڈاکٹر عمران عثمانی صاحب بہت بہت شکریہ, آپ شو پر تشریف لائے, تھینک یو ویری مچ. احمد علی صدیقی صاحب تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن دا شو, اور قادر علی بیگ صاحب بہت بہت شکریہ شو پر تشریف لانے کا. ہمارے ساتھ 3 گیسٹ آج موجود ہیں. قادر علی بیگ صاحب ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ کنزیومر فائنانس ڈپارٹمنٹ میزان بینک, ڈاکٹر عمران عثمانی صاحب ہیڈ آف پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اینڈ شریعہ ایڈوائزر میزان بینک, اور احمد علی صدیقی صاحب ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اینڈ شریعہ کمپلائنس میزان بینک. ہاؤس فائنینسنگ پر ہم نے بات کی, اور اس سے پہلے سیگمنٹ میں ہم کنزیومر فائنینس پہ بھی بات کر رہے تھے. کوئی اگر آپ کے سوالات ہوں اسلامک کنزیومر فائنینس سے ریلیٹڈ یا پھر ہاؤس فائنینسنگ سے ریلیٹڈ, تو پلیز ہمیں ای میل کیجیے islamic.banking@businessplus.tv پر. ہم آپ کے کویشچنز اور کوئریز کے اگلے ایپیسوڈ میں جواب ضرور دیں گے. فی الحال پروگرام سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.